السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خانیوال میں ایک ہوٹل کا مالک تھا۔ ایک 15 سالہ لڑکی روز میرے ہوٹل کے باہر آ کر بیٹھ جاتی اور گاہکوں کا بچا ہوا کھانا لے جاتی۔ ایک دن کھانا نہ بچا تو وہ افسردہ سی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک سبزی والا بازار میں اس لڑکی کا گریبان پکڑ کر اسے مار رہا تھا۔ وہ لڑکی روتے ہوئے چلی گئی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ لڑکی خانیوال شہر کے ایک مصروف ترین چوک پر واقع پرانے اور مشہور ہوٹل کا مالک تھا، جہاں صبح سے رات گئے تک گاہکوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ چائے کی بھاپ اڑتی رہتی تھی، کڑھائیوں سے اٹھتی خوشبو پورے بازار کو مہکاتی رہتی تھی، اور میں اپنی گدی پر بیٹھا روپے پیسے کا حساب کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ زندگی اپنی پوری گہما گہمی کے ساتھ گزر رہی تھی، اور میرے لیے دنیا کا مطلب صرف اپنے ہوٹل کا منافع اور گاہکوں کی تسلی تھا۔ لیکن پھر میری زندگی میں وہ موڑ آیا جس نے میری سوچ کے زاویے بدل کر رکھ دیے۔ یہ سردیوں کی ایک دھندلی اور ٹھنڈی صبح کا ذکر ہے، جب میں نے پہلی بار اس لڑکی کو اپنے ہوٹل کے قریب کھڑے دیکھا۔ اس کی عمر مشکل سے 15 سال رہی ہوگی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اور سردی کی وجہ سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا بھرم اور حیا تھی، جو عام طور پر مانگنے والے بچوں میں نظر نہیں آتی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑی گاہکوں کی پلیٹوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے ایک ملازم کو اشارہ کیا کہ اسے وہاں سے ہٹائے، لیکن جب اس نے چادر میں چھپے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو دیکھا تو میرے دل میں نہ جانے کیوں ایک ہمدردی سی جاگ اٹھی، اور میں نے ملازم کو روک دیا۔ وہ لڑکی پورا دن وہیں کھڑی رہی، اور جب دوپہر کے وقت رش کم ہوا اور گاہک اپنی پلیٹوں میں کھانا چھوڑ کر چلے گئے تو وہ چپکے سے آگے بڑھی اور ملازم سے اجازت لیے بغیر میزوں پر بچا ہوا کھانا ایک صاف شاپر میں جمع کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر کھانا ملنے کی جو خوشی تھی وہ دیکھنے لائق تھی۔ وہ کھانا لے کر تیزی سے چوک کی طرف نکل گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دھند میں غائب ہو گئی۔ یہ اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ ہر روز ٹھیک 12 بجے ہوٹل کے باہر آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی تھی، نہ ہی کسی گاہک کو تنگ کرتی تھی۔ بس خاموشی سے انتظار کرتی کہ کب کوئی گاہک اپنی پلیٹ میں نوالے چھوڑ کر اٹھے اور وہ انہیں سمیٹ لے۔ میرے ہوٹل کے ملازم بھی اب اس کے عادی ہو چکے تھے، اور وہ خود بھی اس کے لیے بچا ہوا کھانا سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیتے تھے۔ میں اکثر اپنی گدی پر بیٹھا اس لڑکی کو غور سے دیکھتا تھا۔ اس کے نین نقش بہت تیکھے تھے، اور اس کی رفتار میں ایک عجیب سی عجلت ہوتی تھی، جیسے اسے کہیں پہنچنے کی بہت جلدی ہو۔ وہ کھانا لیتے ہی بجلی کی تڑپ کی طرح غائب ہو جاتی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اسے اس کا نام پوچھوں، یہ جاننے کی کوشش کروں کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آتی ہے، لیکن ہوٹل کی مصروفیت اور گاہکوں کے رش میں کبھی ایسا موقع نہ مل سکا۔ زندگی کا یہ پہیہ یوں ہی چلتا رہا، اور وہ 15 سالہ لڑکی میرے روزمرہ کے منظر نامے کا ایک لازمی حصہ بن گئی، جسے دیکھے بغیر مجھے اپنا دن ادھورا سا لگتا تھا، اور مجھے دلی طور پر یہ اطمینان رہتا تھا کہ چلو میرے ہوٹل کا بچا ہوا کھانا کسی بھوکے کا پیٹ بھرنے کا کام آ رہا ہے۔ پھر ایک دن خانیوال میں شدید بارش ہوئی تھی۔ سردی اپنے عروج پر تھی، اور تند و تیز ہوا کے تھپیڑے ہوٹل کے پردوں کو پھاڑنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس دن ہوٹل پر گاہک بہت کم تھے، اور جتنا بھی کھانا پکا تھا وہ سب برابر بک گیا، اور جو تھوڑا بہت بچا وہ ملازمین نے خود کھا لیا، کیونکہ سردی کی وجہ سے سب کو شدید بھوک لگی تھی۔ ٹھیک اپنے مقررہ وقت پر وہ لڑکی تیز بارش میں بھیگتی ہوئی ہوٹل کے باہر آ کر بیٹھ گئی۔
اس کے بال چہرے پر چپکے ہوئے تھے اور وہ ٹھنڈ سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ بڑی امید کے ساتھ میری طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس دن ہوٹل کی کوئی ایک پلیٹ بھی ایسی نہیں تھی جس میں کھانا بچا ہو۔ میں نے اپنے مینیجر سے پوچھا کہ کیا کچن میں کچھ ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جب میں نے اس لڑکی کو اشارہ کیا کہ آج کھانا نہیں بچا، اس کے چہرے پر جو مایوسی اور کرب پھیلا اسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ آج اسے خالی ہاتھ لوٹنا پڑے گا۔ پھر وہ انتہائی افسردہ اور بوجھل قدموں کے ساتھ پلٹی اور بارش کے پانی سے بھری سڑک پر چلنے لگی۔ اس کا اس طرح خاموشی سے رونا میرے دل میں ایک تیر کی طرح چبھا، لیکن میں اپنے کام میں الجھ گیا۔ کچھ دیر گزری تو مجھے کسی کام سے بازار کی طرف جانا پڑا۔ میں نے چھتری اٹھائی اور چوک کی طرف نکل گیا۔ ابھی میں بازار کے وسط میں پہنچا ہی تھا کہ مجھے لوگوں کے ہجوم کے چلانے کی آوازیں آئیں۔ میں تجسس کے مارے اس طرف بڑھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بھری مارکیٹ میں ایک سبزی والا غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور اس نے اس 15 سالہ لڑکی کا گریبان اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ لڑکی درد اور خوف سے چیخ رہی تھی اور سبزی والا اسے بازار کے بیچوں بیچ گھسیٹ رہا تھا اور اس پر چوری کا الزام لگا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا یہ روز میری دکان کے پاس منڈلاتی ہے اور آج اس نے سبزی چوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ لڑکی رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اس نے چوری نہیں کی، وہ بس گری ہوئی سبزی اٹھا رہی تھی، لیکن وہ ظالم شخص اس کی ایک نہیں سن رہا تھا۔ اس نے سب کے سامنے اس معصوم لڑکی کے چہرے پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ کی آواز اتنی گونجدار تھی کہ پورا بازار سہم گیا۔ لڑکی نے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپا لیا اور اس کے روتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگی۔ تماشائی بنے لوگ صرف تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی نے اس ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی زحمت نہیں کی۔ اس منظر نے میرے اندر کے انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میرے دل میں ایک شدید بے چینی پیدا ہوئی کہ آخر یہ لڑکی اتنی مجبور کیوں ہے کہ بچا ہوا کھانا اور گری ہوئی سبزیاں جمع کرتی ہے، اور آج اس کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کا انصاف ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی چھتری ایک طرف اچھالی اور بنا کچھ سوچے سمجھے اس روتی ہوئی لڑکی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ بازار کی تنگ گلیوں میں تیزی سے مڑ رہی تھی اور میں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ بارش اب ہلکی ہو چکی تھی، لیکن گلیوں میں کیچڑ اور پانی بھرا ہوا تھا۔ وہ لڑکی روتے ہوئے اور اپنے آنسو پونچھتی جا رہی تھی اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے فاصلہ برقرار رکھا تاکہ وہ مجھے دیکھ کر خوفزدہ نہ ہو جائے اور بھاگ نہ جائے۔ وہ کھانے وال شہر کی ان پرانی اور بدنام گلیوں کی طرف مڑ گئی جہاں عام طور پر شریف لوگ جانے سے کتراتے تھے۔ وہاں کی حالت دیکھ کر ہی غربت اور لاچاری کی بو آتی تھی۔ وہ ایک انتہائی مخدوش اور ٹوٹی ہوئی گلی کے آخر میں واقع ایک پرانے مکان کے سامنے رکی، جس کا دروازہ لکڑی کا تھا اور آدھا ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ میں بھی دبی زبان سے اس کے پیچھے پہنچا اور دیوار کی اوٹ سے اندر کا منظر دیکھنے لگا۔ جو کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دی اور میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی خانیوال شہر کی ایک ایسے راز سے جڑی تھی جس کا تصور بھی میں نے نہیں کیا تھا۔ اس چھوٹے سے اندھیرے کمرے میں جہاں چھت سے پانی ٹپک رہا تھا، چٹائی پر ایک بوڑھی عورت نیم مردہ حالت میں پڑی تھی، جس کے جسم پر زخموں کے نشانات تھے اور اس کے پاس ہی کچھ چیزیں بکھری پڑی تھی جنہیں دیکھ کر کوئی بھی انسان خوف سے کانپ اٹھے۔ وہاں خانیوال شہر کے بڑے بڑے نامور لوگوں کی تصویریں
اور کچھ ایسی دستاویزات موجود تھیں جن کا اس غریب گھرانے میں ہونا ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ لڑکی اس بوڑھی عورت کے گلے لگ کر رو رہی تھی، کہہ رہی تھی، ماں آج مجھے کھانا نہیں ملا، سبزی والے نے مجھے بہت مارا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ یہ منظر دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا میں دیوار کی اوٹ میں کھڑا سکتے کی حالت میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا اور میرے جسم میں سنسنی خیز لہریں دوڑ رہی تھیں۔ وہ 15 سالہ لڑکی جسے میں اب تک صرف ایک عام غریب اور لاچار بچی سمجھ رہا تھا، وہ خانیوال شہر کے ایک ایسے بھیانک اور تاریک سچ کا حصہ بن چکی تھی جس کی گہرائی کا اندازہ لگانا میری عقل سے باہر تھا۔ اس اندھیرے اور بدبودار کمرے میں جہاں چھت کے ٹوٹے ہوئے پلستر سے بارش کا گندا پانی ٹپک رہا تھا، چٹائی پر لیٹی وہ بوڑھی عورت مسلسل کھانس رہی تھی اور اس کے کمزور جسم پر نیل کے گہرے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے، جیسے کسی نے اسے بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا ہو۔ لڑکی اس کے سینے پر سر رکھ کر زارو قطار رو رہی تھی اور اپنے گال پر لگے اس تھپڑ کے نشان کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جو سبزی والے نے بھری مارکیٹ میں اس کے چہرے پر جڑا تھا۔ وہ بوڑھی عورت اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی اور اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کی جھریوں میں جذب ہونے لگے۔ وہ دھیمی اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، میری بچی صابرہ تو رو مت، یہ شہر اندھا اور بہرا ہو چکا ہے، یہاں غریب کی بھوک کی کوئی قیمت نہیں اور نہ ہی یہاں کسی کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز بچی ہے۔ تو نے میرے لیے اتنی ذلت اٹھائی ہے، کاش میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں تاکہ تجھے اس عذاب سے نجات مل سکے۔ صابرہ نے فوراً اپنی ماں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی، ماں ایسی باتیں مت کرو، اگر تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو اس دنیا میں میرا کون ہوگا؟ میں تمہارے لیے ہر ذلت برداشت کر سکتی ہوں، لیکن میں تمہیں یوں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں باہر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا اور میری نظریں بار بار کمرے کے کونے میں پڑی ان چیزوں پر جا رہی تھیں جنہوں نے میرے اندر ایک خوف پیدا کر دیا تھا۔ وہاں خانیوال شہر کے چوٹی کے سیاستدانوں، معززین اور بڑے بڑے کاروباری لوگوں کی رنگین تصویریں بکھری ہوئی تھیں اور ان کے ساتھ کچھ ایسے فائلوں کا ڈھیر تھا جن پر سرکاری مہریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک غریب اور بھوکے خاندان کے پاس ان اہم کاغذات کا ہونا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی خاندان نہیں ہے، بلکہ انہیں جان بوجھ کر اس حال تک پہنچایا گیا ہے۔ میں ابھی اسی شش و پنج میں تھا، میرا پاؤں باہر پڑی ایک پرانی بالٹی سے ٹکرا گیا اور ایک تیز آواز پیدا ہوئی۔ آواز سنتے ہی صابرہ کا رونا رک گیا اور اس نے خوفزدہ ہو کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ کوئی ان کی جان لینے آ گیا ہے۔ وہ فوراً اپنی ماں کی ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے زمین سے ایک زنگ آلود لوہے کی سلاخ اٹھا لی۔ اس کی کمزور باڈی میں اس وقت ایک عجیب سی جرت آ چکی تھی۔ میں نے جب دیکھا کہ اب چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں نے آہستہ سے دروازے کو دھکیلا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی صابرہ کے ہاتھ سے وہ سلاخ چھوٹ کر گر گئی اور اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک ہلکا سا اطمینان ابھرا، کیونکہ اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ میں وہی ہوٹل کا مالک ہوں جس کے دروازے پر وہ روز بیٹھتی تھی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں اور آپ نے میرا پیچھا کیوں کیا؟ کیا میں نے آپ کے ہوٹل سے کچھ چرایا ہے؟ میں نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تاکہ وہ پرسکون انداز ہو سکے اور نرمی سے کہا کہ نہیں بچی، تم نے کچھ نہیں چرایا، بلکہ میں تو اس سبزی والے کے ظلم پر تمہاری مدد کے لیے تمہارے پیچھے آیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کون ہو اور اس حال میں کیوں ہو۔ صابرہ کی ماں نے جب میری بات سنی تو اس نے
اپنی بیٹی کو اشارہ کیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، بیٹا تم ایک اچھے انسان معلوم ہوتے ہو، کیونکہ صابرہ مجھے روز بتاتی تھی کہ ہوٹل کا مالک بہت رحم دل ہے جو اسے عزت سے کھانا لے جانے دیتا ہے، لیکن تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ ہماری زندگی کے ساتھ جو آگ لگی ہوئی ہے وہ تمہیں بھی راکھ کر دے گی۔ یہ شہر جتنا اوپر سے پرامن دکھتا ہے اندر سے اتنا ہی خونخوار ہے۔ میں ان کے پاس زمین پر بیٹھ گیا اور کہا، ماں جی اب میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ آپ لوگ اس حال میں کیسے پہنچے اور یہ خانیوال کے بڑے بڑے لوگوں کی تصویریں یہاں کیا کر رہی ہیں۔ میری بات سن کر بوڑھی عورت کی آنکھوں میں پرانے زخم ہرے ہو گئے اور اس نے ایک لمبی آہ بھر کر اپنی دردناک داستان سنانا شروع کی۔ اس نے بتایا کہ میرا نام شاہدہ ہے اور یہ میری بیٹی صابرہ۔ آج سے 2 سال پہلے ہماری زندگی ایسی نہیں تھی۔ میرے شوہر خانیوال کی کچہری میں ایک ایماندار اور سینئر کلرک تھے۔ وہ ایک ایسی فائل پر کام کر رہے تھے جس میں شہر کے سب سے بڑے جاگیردار اور موجودہ صوبائی وزیر کے اربوں روپے کی اراضی، گھوٹالے اور زمینوں پر ناجائز قبضوں کے ناقابل تردید ثبوت موجود تھے۔ اس وزیر نے میرے شوہر کو کروڑوں روپے کی رشوت کی پیشکش کی اور دھمکیاں بھی دیں کہ وہ اس فائل کو غائب کر دیں، لیکن میرے شوہر نے اپنی ایمانداری کا سودا کرنے سے صاف انکار کر دیا اور وہ فائل عدالت میں پیش کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ پھر ایک رات جب وہ کچہری سے گھر لوٹ رہے تھے، انہیں ایک تیز رفتار نامعلوم گاڑی نے ٹکر مار دی۔ وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے اور پولیس نے اس واقعے کو ایک عام سا سڑک کا حادثہ قرار دے کر کیس بند کر دیا۔ لیکن ظلم کا سلسلہ یہی نہیں رکا۔ اس جاگیردار کے غنڈوں نے ہمارے گھر پر چھاپا مارا تاکہ وہ اصل فائل حاصل کر سکے جو میرے شوہر نے گھر میں چھپا رکھی تھی۔ انہوں نے مجھے بے دردی سے مارا پیٹا جس کی وجہ سے میں معذور ہو گئی، لیکن صابرہ کی ہوشیاری کی وجہ سے وہ فائل ان کے ہاتھ نہ لگی۔ صابرہ نے وہ فائل ایک پرانی بوری میں چھپا دی تھی۔ انہوں نے ہمارا گھر جلا دیا، ہماری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور ہمیں شہر کی اس بدنام ترین کونے میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ ہم 2 سال سے اپنی جان بچانے کے لیے یہاں چھپ کر زندگی گزار رہے ہیں اور صابرہ روز نکلتی ہے تاکہ کسی طرح کھانا جمع کر سکے اور لوگوں کی نظروں سے بھی بچی رہے، کیونکہ اگر اس جاگیردار کو پتہ چل گیا کہ ہم زندہ ہیں اور وہ فائل اب بھی ہمارے پاس ہے تو وہ ہمیں زندہ زمین میں دفن کر دے گا۔ شاہدہ کی یہ باتیں سن کر میرے جسم کا ایک ایک رواں کھڑا ہو گیا۔ مجھے اپنے ارد گرد کی فضا انتہائی بوجھل محسوس ہونے لگی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ صابرہ روز میرے ہوٹل کے باہر کیوں بیٹھتی تھی اور وہ مانگنے کے بجائے صرف بچا ہوا کھانا کیوں اٹھاتی تھی، کیونکہ اس کے اندر ایک غیرت مند باپ کا خون دوڑ رہا تھا جو محل سے نکل کر جھونپڑی میں آ تو گئی تھی، لیکن اس نے اپنی انا کا سودا نہیں کیا تھا۔ میں نے ان فائلوں کی طرف دیکھا جن پر خانیوال کے اس طاقتور ترین شخص کا مستقبل لکھا ہوا تھا۔ یہ وہ بارود تھا جو پورے شہر کے سیاسی نظام کو ہلا کر رکھ سکتا تھا۔ صابرہ نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ انکل، میری ماں کی طبیعت روز بروز خراب ہو رہی ہے، ہمارے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں اور اب تو مارکیٹ کے لوگ بھی مجھے چور سمجھ کر مارنے لگتے ہیں۔ آپ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں، کہیں ہماری وجہ سے آپ کی جان بھی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ میں نے صابرہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک مضبوط لہجے میں کہا کہ صابرہ، اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے باپ نے اس شہر کے لیے جان دی تھی اور میں ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میں اب تمہاری اور تمہاری ماں کی ذمہ داری لیتا ہوں، ہم مل کر اس ظلم کے خلاف لڑیں گے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب خاموش تماشائی نہیں بنوں گا۔ میں نے شاہدہ سے کہا کہ یہ فائلیں اب یہاں رکھنا محفوظ نہیں ہے،
کیونکہ سبزی والے کے ساتھ جو جھگڑا ہوا ہے اس کے بعد پولیس یا اس جاگیردار کے لوگ اس علاقے کا رخ کر سکتے ہیں۔ میں نے وہ تمام دستاویزات اور تصویریں ایک بڑے شاپر میں جمع کیں اور صابرہ سے کہا کہ وہ اپنی ماں کو سنبھالے۔ میں رات کے اندھیرے میں انہیں اپنے ایک محفوظ ٹھکانے پر منتقل کروں گا جہاں کوئی ان کا نام و نشان بھی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ میں فائلیں لے کر اپنے ہوٹل کی طرف واپس چل پڑا، لیکن اب میری چال میں ایک عزم تھا اور ذہن میں ایک پورا منصوبہ تیار ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا مقابلہ خانیوال کے سب سے طاقتور جابر سے ہے، جس کی ایک ہلاکت خیز جنبش میری زندگی کا چراغ گل کر سکتی تھی۔ لیکن اب پیچھے ہٹنے کا وقت گزر چکا تھا۔ میں جیسے ہی اپنے ہوٹل کے چوک پر پہنچا، مجھے دور سے ہی پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دیے اور میرے ہوٹل کے باہر لوگوں کا ایک غیر معمولی جمع غفیر اکٹھا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے لگا کہ طوفان میری توقع سے کہیں پہلے میرے دروازے پر دستک دے چکا ہے۔ پولیس کی چمکتی ہوئی سرخ اور نیلی بتیاں اندھیری رات کے دھندلکے کو چیر رہی تھیں اور لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تماشائی بنا کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ میں موجود شاپر، جس میں وہ ہلاکت خیز دستاویزات اور خانیوال کے صوبائی وزیر کے کرپشن کے ثبوت موجود تھے، مجھے اپنے جسم سے بندھا ہوا ایک ٹائم بم محسوس ہونے لگا۔ میں نے بڑی ہوشیاری سے اس شاپر کو اپنے ہوٹل کے عقبی راستے میں بنے ایک پرانے تندور کے پیچھے کوئلوں کی بوریوں کے پیچھے چھپا دیا، تاکہ اگر تلاشی لی بھی جائے تو کسی کے ہاتھ کچھ نہ آ سکے۔ پھر میں نے اپنے چہرے پر اطمینان کے تاثرات سجائے اور مجمع کو چیرتے ہوئے ہوٹل کے مرکزی ہال میں داخل ہو گیا۔ وہاں خانیوال سٹی کا تھانے کا انسپکٹر رانا شوکت اپنے 3 کانسٹیبلوں کے ساتھ کھڑا میرے مینیجر پر روب جما رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی انسپکٹر کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری اور وہ اپنی سرکاری چھڑی کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے میری طرف بڑھا۔ کہنے لگا، چودھری صاحب، سنا ہے آج کل آپ کے ہوٹل پر کچھ زیادہ ہی مشکوک لوگوں کا آنا جانا ہے۔ بازار کے سبزی والے نے شکایت کی کہ ایک چور لڑکی جو روز آپ کے ہوٹل سے نکلتی ہے، اس نے مارکیٹ میں ہنگامہ کھڑا کیا اور آپ اس کے حامی بن کر اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ آخر اس لڑکی سے آپ کا کیا رشتہ ہے اور وہ کہاں چھپی ہوئی ہے؟ میں نے قانون کے اس رکھوالے کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جو حقیقت میں اس جابر جاگیردار کا تنخواہ دار غلام تھا۔ میں نے انتہائی دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں جواب دیا کہ انسپکٹر صاحب، میں ایک سیدھا سادہ دکاندار ہوں۔ میرا کام ہر آنے والے کو کھانا کھلانا ہے۔ وہ لڑکی صرف ایک بھوکی بچی تھی جو یہاں گاہکوں کا بچا ہوا کھانا مانگنے آتی تھی، اور انسانیت کے ناطے جب میں نے دیکھا کہ ایک قوی ہیکل مرد بازار کے بیچوں بیچ ایک 15 سالہ بچی کا گریبان پکڑ کر اسے مار رہا ہے، میں نے صرف اس ظلم کو روکنے کی کوشش کی۔ وہ لڑکی کہاں گئی اور کہاں رہتی ہے اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ وہ بازار کی گلیوں میں غائب ہو گئی تھی۔ انسپکٹر نے میری بات سن کر ایک قہقہہ لگایا اور میرے قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں بولا، چودھری صاحب، خانیوال کی سیاسی افق پر جو طوفان چل رہا ہے اس میں اپنی ہڈی پسلی مت جلاؤ۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ لڑکی کس کی بیٹی ہے اور اس کے باپ نے کیا گل کھلائے تھے۔ اگر تم نے اس کا ساتھ دینے کی کوشش کی یا اس کے پاس موجود کوئی چیز اپنے پاس چھپائی تو تمہارا یہ ہوٹل بھی رہے گا اور نہ تمہاری جان بچے گی۔ یہ سراسر ایک سرکاری وارننگ ہے، اسے یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے جوانوں کو اشارہ کیا اور وہ ہوٹل کے اندرونی حصوں کو اپنی غلیظ نظروں سے کھنگالتے ہوئے باہر نکل گئے۔ پولیس کے جانے کے بعد ہوٹل پر ایک عجیب سا سکوت طاری ہو گیا۔ میرے ملازم
خوف سے کانپ رہے تھے، اور مینیجر نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا، شاہ جی، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں ان بڑے لوگوں کے پھڈے میں مت گھسیٹیں، ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ میں نے ان سب کو تسلی دی اور ہوٹل جلدی بند کرنے کا حکم دے دیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور پورا خانیوال شہر گہری نیند سو رہا تھا، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں نے تندور کے پیچھے سے وہ دستاویزات کا شاپر نکالا اور اسے اپنی چادر کے اندر چھپا کر دوبارہ اسی مخدوش علاقے کی طرف چل پڑا جہاں صابرہ اور اس کی اپاہج ماں شاہدہ موت کے سائے میں زندگی گزار رہی تھی۔ بارش رک چکی تھی، لیکن سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ گلیوں کے آوارہ کتے میری آہٹ پر بھونک رہے تھے۔ میں جیسے ہی صابرہ کے ٹوٹے ہوئے مکان کے پاس پہنچا تو مجھے دور سے ہی ایک باریک سی روشنی دکھائی دی۔ دروازہ ویسے ہی آدھا کھلا تھا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا صابرہ ایک پرانی لالٹین کے سامنے بیٹھی اپنی ماں کے ماتھے پر گیلے کپڑے کی پٹیاں رکھ رہی ہے۔ شاہدہ کا بخار سے برا حال تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہی تھی۔ صابرہ نے مجھے دیکھا تو سہم کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خانیوال کے بدنام انسپکٹر رانا شوکت کا وہی خوف چمک رہا تھا جس کا ذکر میں نے ابھی سنا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ صابرہ، ڈرو مت، میں اپنی بات کا پکا ہوں۔ میں نے تمہاری ماں کی حالت دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ انہیں فوراً یہاں سے نکالنا ہوگا، ورنہ یہ سردی اور بیماری ان کی جان لے لے گی۔ میں نے صابرہ کی مدد سے شاہدہ بی بی کو اٹھایا اور انہیں اپنی کمر پر لاد کر گلی کے باہر کھڑی ایک کرائے کی رکشے تک لایا جو میں نے پہلے سے ہی تیار رکھا تھا۔ رکشہ ڈرائیور میرا پرانا واقف کار اور بھروسے مند آدمی تھا۔ میں نے اسے خانیوال کی حدود سے باہر واقع اپنے ایک پرانے آبائی گاؤں کے چھوٹے سے ڈیرے پر جانے کا اشارہ کیا جہاں میری زمینیں تھیں، اور وہاں ایک پرانا سا کوٹھا بنا ہوا تھا جو سال سے خالی پڑا تھا۔ وہاں ان کی جان بالکل محفوظ رہ سکتی تھی، کیونکہ اس جگہ کا علم میرے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ ڈیرے پر پہنچتے پہنچتے رات کے 3 بج چکے تھے۔ ہم نے شاہدہ بی بی کو ایک چارپائی پر لٹایا اور صابرہ نے جلدی سے وہاں پڑی کچھ لکڑیاں جلا کر کمرے کو گرم کرنے کی کوشش کی۔ جب شاہدہ بی بی کو تھوڑا سکون ملا اور صابرہ کے چہرے کا خوف کچھ کم ہوا تو میں نے وہ شاپر ان کے سامنے رکھا اور ان اہم کاغذات کو نکال کر زمین پر پھیلا دیا۔ اب مجھے ان دستاویزات کا گہرائی سے مطالعہ کرنا تھا تاکہ میں جان سکوں کہ اس صوبائی وزیر کے خلاف عدالت میں جانے کے لیے ہمارے پاس کیا کچھ مواد موجود ہے۔ جیسے ہی میں نے پہلی فائل کھولی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں خانیوال اور اس کے گرد و نواح کی ہزاروں ایکڑ سرکاری اراضی کے جعلی کاغذات تھے جو غریب کسانوں سے گن پوائنٹ پر چھینے گئے تھے۔ اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس فائل کے آخری صفحات پر خانیوال کچہری کے اس ایماندار کلرک یعنی صابرہ کے والد کے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک تفصیلی اعترافی بیان اور ایک ایسی ڈائری موجود تھی جس میں اس وزیر کے کتے اور اس کے غنڈوں کے ذریعے کیے جانے والے تمام قتل اور اغوا کی تاریخیں اور گواہوں کے نام درج تھے۔ یہ کوئی عام فائل نہیں تھی، بلکہ اس جاوید جگیردار کی ڈیتھ کا وارنٹ تھا جو اگر ہائی کورٹ کے کسی ایماندار جج تک پہنچ جاتی تو اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے کافی تھی۔ میں ابھی ان کاغذات کو دیکھ ہی رہا تھا کہ صابرہ نے میرے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا، انکل، میرے ابا نے اپنی جان دے کر اس فائل کی حفاظت کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ایک دن اس خانیوال شہر میں قانون کا بول بالا ہوگا اور اس ظالم وزیر کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ کیا آپ میرے ابا کا یہ خواب پورا کریں گے؟ میں نے صابرہ کے آنسو پونچھے اور کہا کہ
ہاں صابرہ، یہ خواب اب صرف تمہارے ابا کا نہیں بلکہ میرا بھی ہے، لیکن اس جنگ کو جیتنے کے لیے ہمیں بہت ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، کیونکہ اس وزیر کے پاس پیسہ، طاقت اور پولیس سب کچھ ہے۔ ہمارے پاس صرف یہ سچائی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی میں خانیوال کے ایک ایسے وکیل سے رابطہ کروں گا جو اپنی ایمانداری اور نڈری کی وجہ سے پورے ضلع میں مشہور تھا، اور جو اس صوبائی وزیر کا پرانا مخالف بھی تھا۔ اس کا نام چودھری اصغر تھا اور وہ ہائی کورٹ کا سینئر ایڈوکیٹ تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میں نے صابرہ کو ڈیرے پر تمام احتیاطی تدابیر سمجھائی اور انہیں وہیں لاک کر کے خود خانیوال شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر پہنچ کر میں سیدھا چودھری اصغر کے چیمبر کی طرف گیا۔ بازار اب بھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا، لیکن وکیل صاحب اپنے چیمبر میں موجود تھے۔ میں نے چیمبر کا دروازہ بند کیا اور بغیر کوئی وقت ضائع کیے وہ تمام دستاویزات ان کی میز پر رکھ دی۔ چودھری اصغر نے جب ان فائلوں کو دیکھا اور صابرہ کے والد کے دستخط پہچانے تو ان کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ وہ کرسی سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، چودھری صاحب، آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کے ہاتھ میں کیا لے کر گھوم رہے ہیں؟ یہ وہ بارود ہے جو اگر پھٹ گیا تو خانیوال کی سیاست کا کوئی بڑا برج سلامت نہیں رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی اور اس معصوم کی زندگی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے، کیونکہ اس وزیر کو جیسے ہی اس بات کی بھنک لگے گی وہ پورے شہر کو آگ لگا دے گا۔ میں نے وکیل صاحب کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، وکیل صاحب، میں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ آپ بس مجھے یہ بتائیں کہ اس فائل کو قانونی طور پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، ہمیں یہ فائل فوراً ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے پیش کرنی ہوگی، اس سے پہلے کہ کسی کو پتہ چلے۔ لیکن جیسے انہوں نے یہ جملہ مکمل کیا، چیمبر کا دروازہ کھلا، ایک دھماکے سے کھلا، اور انسپکٹر رانا شوکت اپنے 10 مسلح پولیس اہلکاروں کو لیے اندر داخل ہو گئے۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرکاری وارنٹ تھا اور اس کے چہرے پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ ہمارا سفر یہاں ختم نہیں ہوا بلکہ ایک بہت بڑے خونی مارکے کا آغاز ہو چکا ہے۔ انسپکٹر رانا شوکت کی وحشیانہ ہنسی چیمبر کے بند دروازوں میں گونج رہی تھی، اور اس کے پیچھے کھڑے کانسٹیبلوں کی رائفلوں کے دہانے سیدھے میری اور وکیل چودھری اصغر کی چھاتی پر تھے۔ وہ اپنی سرکاری چھڑی سے میز پر پڑی فائلوں کو اپنی طرف گھسیٹتے ہوئے بولا، چودھری صاحب، میں نے کل رات ہی وارننگ دی تھی کہ بڑے لوگوں کی لڑائی میں اپنی ہڈی پسلی مت جلاؤ، لیکن تم اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے۔ اب یہ فائلیں بھی میری ہیں اور تم دونوں کی زندگیاں بھی میری جیب میں ہیں۔ چودھری اصغر نے قانون کی اس غدار کی آنکھوں میں جھانک کر شیر کی طرح گرجتے ہوئے کہا کہ رانا شوکت، اپنی حد میں رہو۔ تم ہائی کورٹ کے ایک سینئر وکیل کے چیمبر میں بغیر کسی سرچ وارنٹ کے گھسے ہو اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہو۔ انسپکٹر نے کہکا لگایا اور بولا، قانون تو خانیوال کے اس جاگیردار کے گھر کی لونڈی ہے جس کا نمک میں کھاتا ہوں۔ اس نے کانسٹیبلوں کو اشارہ کیا کہ ہمیں ہتھکڑیاں لگائیں اور فائلیں ضبط کر لیں۔ اس لمحے میرے اندر ایک عجیب سی سنسنی خیز جرت جاگ گئی۔ مجھے صابرہ کا روتا ہوا چہرہ اور اس کے ایماندار باپ کی قربانی یاد آئی۔ میں نے وکیل صاحب کو آنکھ کے اشارے سے الرٹ کیا، اور جیسے ہی ایک کانسٹیبل فائلیں اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، میں نے میز پر پڑا بھاری پیتل کا پیپر ویٹ اٹھا کر پوری طاقت سے انسپکٹر کے منہ پر دے مارا۔ پیپر ویٹ لگتے ہی انسپکٹر کا ناک پھٹ گیا اور خون کے فوارے کے ساتھ وہ زمین پر جا گرا۔ چیمبر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ وکیل صاحب نے فوراً اپنی کرسی کے پیچھے چھپی ایک پرانی شکاری بندوق نکالی اور فائرنگ شروع کر دی۔ کانسٹیبلوں میں کھلبلی مچ گئی۔
میں نے بنا کوئی وقت ضائع کیے میز سے وہ تمام فائلیں سمیٹی اور چیمبر کے پچھلے دروازے سے باہر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میرے پیچھے گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونج رہی تھی جو چیمبر کی کھڑکیوں کے شیشے چور چور کر رہی تھی۔ میں خانے وال کے بازار کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں موجود وہ فائلیں اب میرے لیے صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھی، بلکہ وہ صابرہ کی زندگی اور اس شہر کی مستقبل کی ضامن تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب پورا خانے وال شہر میرے لیے ایک قید خانہ بن چکا ہے اور جاگیردار کے غنڈے اور پولیس چوک چوک پر میرا شکار کرنے کے لیے پھیل چکے ہیں۔ میں نے اپنے ہوٹل کا رخ نہیں کیا کیونکہ وہاں جانا سیدھا موت کے کنویں میں کودنے کے مترادف تھا۔ میں نے ایک گمنام گلی میں کھڑے ہو کر اپنے کپڑے بدلے، اپنی چادر سے منہ چھپایا اور ایک مقامی مسافر بس میں سوار ہو گیا جو خانے وال سے سیدھی لاہور ہائی کورٹ کی طرف جا رہی تھی۔ بس جیسے ہی شہر کے مرکزی بائی پاس پر پہنچی، میں نے دیکھا وہاں پولیس نے ناکہ لگا رکھا تھا۔ ہر مسافر کا چہرہ دیکھ کر تلاشی لے رہے تھے۔ میرے دل کی دھڑکنیں میری پسلیوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ سردی کے باوجود میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ جب کانسٹیبل میری سیٹ کے پاس پہنچا، میں نے کمبل کا پلو اپنے چہرے پر ڈال کر سونے کا ناٹک کر لیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی وقت دوسری طرف ایک تیز رفتار ٹرک کے بریک فیل ہونے کی وجہ سے ناکے کو ہٹ کر دیا گیا اور پولیس والوں کی توجہ اس طرف چلی گئی۔ بس ڈرائیور نے موقع پا کر بس کو وہاں سے بھگایا اور ہم خانے وال کی حدود سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ لاہور پہنچتے ہی میں نے چودھری اصغر کے بتائے ہوئے ایک جرات مند اور ایماندار صحافی عمران خان سے رابطہ کیا جو ایک بڑے نجی ٹی وی چینل کا اینکر پرسن تھا۔ میں نے اسے ایک خفیہ جگہ پر بلایا اور وہ تمام فائلیں اور دستاویزی ثبوت اس کے سامنے رکھ دیے۔ عمران نے جب صابرہ کے والد کی ڈائری اور جاگیردار کی بدعنوانی کے ناقابل تردید ثبوت دیکھے تو اس کے چہرے پر سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے کہا، چودھری صاحب، آپ نے خانے وال کی تاریخ کا سب سے بڑا بمب میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اب آپ دیکھنا کہ سچ کی طاقت کیسے اس فرعون کا تختہ الٹتی ہے۔ اس نے اسی وقت ہائی کورٹ کے ایک معزز جج سے رابطہ کیا جو اپنی غیر جانبدارانہ ساکھ کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ جج صاحب نے کیس کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے اسی رات چیمبر میں ایک ہنگامی عدالت لگانے کا فیصلہ کیا جہاں مجھے اور ان فائلوں کو پیش ہونا تھا۔ دوسری طرف خانے وال میں اس ظالم جاگیر کو پتہ چل چکا تھا کہ چڑیا ہاتھ سے نکل چکی ہے اور اس نے اپنے غنڈوں کو میرے اس آبائی ڈیرے کی طرف بھیج دیا تھا جہاں صابرہ اور اس کی معذور ماں شاہدہ چھپی ہوئی تھی۔ ادھر لاہور کی عدالتی چیمبر میں کاروائی شروع ہو رہی تھی اور ادھر خانے وال کے اس سنسان ڈیرے پر موت کا رقص شروع ہو چکا تھا۔ جاگیردار کے 10 مسلح غنڈوں نے ڈیرے کے دروازے کو لات مار کر توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ صابرہ نے جیسے ہی ان کے ہاتھ میں اسلحہ دیکھا، وہ ماں کے آگے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ غنڈوں کے سرگنا نے صابرہ کے بال پکڑ کر اسے زمین پر پٹکا اور چلایا کہ بتا وہ فائلیں کہاں ہیں، ورنہ تمہاری بوٹیاں نوچ کر کتوں کو کھلا دیں گے۔ صابرہ نے درد سے تڑپتے ہوئے اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا اور غصے سے ان کے منہ پر تھوکتے ہوئے بولی کہ وہ فائلیں اب قانون کے ہاتھ میں پہنچ چکی ہیں اور تمہاری اس غنڈے وزیر کا انجام اب شروع ہو چکا ہے۔ غنڈے نے غصے میں آ کر جیسے ہی صابرہ پر گولی چلانے کے لیے پسٹل کا ٹریگر دبایا، ٹھیک اسی سیکنڈ میں ڈیرے کے چاروں طرف سے لائٹوں کی تیز روشنی چمکی اور خانے وال کے رینجرز اور پاک فوج کے جوانوں نے پورے ڈیرے کو گھیرے میں لے لیا۔ وکیل چودھری اصغر نے اسپتال سے ہی اعلیٰ حکام کو اس
سازش سے آگاہ کر دیا تھا اور فوج نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے گنڈوں پر فائرنگ کر دی۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد 5 گنڈے موقع پر ہی ڈھیر ہو گئے اور باقی نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ صابرہ اور اس کی ماں کی جان معجزاتی طور پر بچ گئی۔ لاہور کے عدالتی چیمبر میں جب جج صاحب نے صابرہ کے والد کا وہ ایک آخری اعترافی بیان اور تمام ثبوت دیکھے تو انہوں نے اسی وقت خانیوال کے اس طاقتور صوبائی وزیر کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا اور رانا شوکت سمیت تمام کرپٹ پولیس افسران کو معطل کر کے جیل بھیجنے کی ہدایت کی۔ اگلی ہی صبح پورے ملک کے میڈیا پر یہ خبر ایک ایٹم بم کی طرح پھٹی۔ خانیوال کا وہ جابر جگیردار جو کل تک اپنے آپ کو اس دھرتی کا خدا سمجھتا تھا، آج ٹی وی سکرینوں پر ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا اپنے منہ پر کالا کپڑا ڈالے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ اس کی کروڑوں کی جائیدادیں سیل کر دی گئیں اور صابرہ کے خاندان کا حق انہیں واپس مل گیا۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد خانیوال کی فضا بالکل بدل چکی تھی۔ اب وہاں خوف کا کوئی سایہ نہیں تھا، سڑکوں پر ایک نیا اطمینان تھا۔ میں دوبارہ اپنے ہوٹل کی گدی پر بیٹھا ہوا تھا اور بازار کی گہما گہمی کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر ہوٹل کے اسی پرانے بینچ پر پڑی جہاں صابرہ روز آ کر بیٹھتی تھی۔ آج وہاں کوئی لاچار یا بھوکی لڑکی نہیں تھی، بلکہ صابرہ ایک صاف ستھرے اور خوبصورت اسکول کی وردی پہنے، پیٹھ پر کتابوں کا بیگ لادے اپنی ماں شاہدہ بی بی کے ساتھ کھڑی تھی، جو اب ویل چیئر پر بیٹھ کر مسکرا رہی تھی۔ صابرہ میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھوک اور لاچاری کا خوف نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک کامیاب اور روشن مستقبل کی چمک تھی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور اس کی آنکھ سے نکلنے والا ایک برسات کا قطرہ میری ہتھیلی پر گرا، جو میرے دل کو ایک ابدی سکون دے گیا۔ خانیوال کا وہ ہوٹل اب صرف ایک دکان نہیں تھی، بلکہ وہ اس بات کی گواہی تھا کہ اگر انسان کے اندر سچائی اور جرت ہو تو وہ اکیلا ہی ظلم کے سب سے بڑے بت کو پاش پاش کر سکتا ہے۔ اور کہانی کا یہ سفر ظلم کے خاتمے اور انصاف کی جیت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گیا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا